کئی دفعہ لوگ غلط کام کرنا چاہتے ہیں، جا کے کسی سے فتویٰ لے لیتے ہیں اور اس غریب کو یہ بھی نہیں بتاتے کہ اصل بات کیا ہے، اپنی مرضی کا سوال لکھ کے اپنی مرضی کا جواب لیتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں کہ وہ فلاں عالم نے کہا تھا ایسا کر لو، اور پھر کیا کہتے ہیں کہ اب ذمہ داری عالم کی ہوگی، ہماری نہیں، ہم چھوٹ گئے۔ اور عالم بھی کیوں ایسی بات کر رہے ہیں؟ عالم کی بھی پکڑ ہے وہاں جہاں وہ بندوں کو راضی کرنے کے لیے حق چھپا رہا ہے۔ بنی اسرائیل کے علماء کی کیوں شامت آئی؟ کیا کیا تھا انہوں نے؟ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اصل بات یہی، ہم اندر سے خود کمزور ہوتے ہیں۔ جس بات پر آپ 100% کنونسڈ ہو، یقین ہو آپ کا کہ یہ درست ہے، تو دوسرے کو بتانے میں مشکل ہوتی ہے کبھی، لیکن ایسی بھی نہیں کہ آپ حق کنوے نہ کر سکے۔ لیکن اگر ہم خود شیکی ہوں، خود شیکی ہے، خود کنونسڈ نہیں ہے کسی بات پہ، تو ہم اسے کنوے بھی نہیں کر سکتے۔ معصیت سے رزق اور عمر کی برکتیں اس لیے سلب ہو جاتی ہیں کہ معصیت اور ارباب معصیت پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے اور ان پر اس کی حکومت قائم ہو جاتی ہے۔ اہل عصیان کے تمام دفاتر اس کے پاس ہوتے ہیں۔ ظاہر شیطان کا قرب جسے بھی ہوگا اس سے برکت سلب کر لی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ کھانے پینے، کپڑے پہننے، سواری، جماع وغیرہ مواقع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا شارع نے مشروع فرمایا ہے، کیونکہ ذکر الہی خیر و برکت کا موجب ہے۔ اس سے شیطان بھاگتا ہے اور حصول برکت کی راہیں کھل جاتی ہیں۔ اللہ کی برکت کو کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ ہر وہ چیز جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ہو اس سے برکت چھین لی جاتی۔ ہر وہ چیز جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ہو اس سے برکت چھین لی جاتی۔ کون سی برکت؟ علم، رزق، عمل، اطاعت، عبادت، کیونکہ برکت تو پروردگار عالم ہی کی بارگاہ سے اترتی ہے، ساری برکتیں وہیں سے آتی، اور ہر وہ چیز جو اس کی طرف منسوب ہو مبارک ہوتی۔ اس کا نام مبارک ہے، اس کا رسول مبارک ہے، اس کا وہ بندہ مبارک ہے جو ایمان رکھتا ہے، اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچاتا ہے۔ بیت اللہ الحرام مبارک، ملک شام مبارک، سرزمین شام کی برکتوں کا ذکر قرآن حکیم میں 6 آیتوں میں کیا گیا۔ بس دنیا میں اس کی ذات کے سوا کوئی مبارک نہیں۔ ہر وہ چیز جو اس سے نسبت نہیں رکھتی، یعنی اس کی محبت اور رضا سے نسبت نہیں رکھتی، اس میں کسی قسم کی برکت نہیں۔ کوئی کام جو اللہ کی رضا کے خلاف ہو رہا ہو، خواہ وہ شادی کی محفل، خواہ وہ کوئی تعلق، کسی قسم کا لین دین، کوئی برکت نہیں، اس سے کوئی خیر نہیں پھوٹ سکتی۔ یہ تو ساری کائنات اس کی ربوبیت اور خالقیت سے نسبت رکھتی، لیکن اس کی ربوبیت اور رضامندی کی نسبت نہ ہو تو وہ بے برکت ہے۔ دنیا کی ہر وہ چیز، خواہ وہ آیان و اشخاص ہو، آیان کون ہوتے ہیں؟ یعنی بڑے بڑے لوگ، خواہ اقوال و گفتار یا اعمال و کردار، جو بھی اللہ سے بعید اور دور ہے اس میں خیر و برکت نہیں۔ جو چیز اس سے قریب ہوگی بقدر قربت اس میں خیر و برکت ہوگی، جو جتنی قریب اتنی خیر و برکت والی۔ برکت لعنت کی ضد ہے، بس وہ زمین جس پر اللہ نے لعنت کی، یا وہ آدمی جس پر اس کی لعنت ہو، یا وہ کام جس پر اللہ کی لعنت ہو، خیر و برکت سے دور اور بہت ہی دور ہوگا۔ وہ چیزیں بھی خیر و برکت سے محروم ہوں گی جن کا ان ملعون چیزوں سے کسی قسم کا تعلق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دشمن ابلیس پر لعنت بھیجی اور اپنی ساری مخلوق سے اسے دور تر پھینک دیا۔ اس لیے ہر وہ چیز جسے ابلیس سے کسی قسم کی نسبت اور تعلق ہوگا اس پر بقدر نسبت و تعلق لعنت ہوگی۔ ظاہر ہے کہ عمر، رزق، علم اور عمل وغیرہ سے برکتوں کے سلب ہونے میں گناہوں کا بڑا دخل ہے اور معاصی کے اثرات بہت دور رس ہیں۔ پس وہ وقت جس کے اندر تم اللہ کی نافرمانی کرو، یا وہ مال جس کے ذریعے اللہ کی نافرمانی ہو، یا وہ جسم اور مال، قوت، جاہ و منزلت اور علم و عمل جس کے ذریعے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو، وہ اللہ کے یہاں نافرمانی کرنے والے کے خلاف حجت ہے اور یہ اس کے حق میں قطعاً مفید نہیں۔ صرف وہی چیز کارآمد ہوگی جو طاعت الہی میں صرف کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ 100 برس زندہ رہتے ہیں لیکن انہیں وہ مشکل 20 سال کی عمر نصیب ہوتی۔ بعض کے پاس سونے چاندی کے انبار ہوتے اور مال و دولت سے ان کے خزانے پر ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت اس میں سے 1000 درہم بھی ان کی قسمت میں نہیں ہوتے۔ یہی حال جاہ و منزلت اور علم کا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ عز وجل وما والاہ او عالم او متعلم۔ ترمذی، ابن ماجہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ دنیا ملعون ہے اور جو کچھ اس میں ہے ملعون ہے سوائے ذکر اللہ کے، یا جو اس سے تعلق رکھے، یا عالم یا متعلم، سیکھنے والا یا سکھانے والا۔ ایک اور حدیث میں ہے، ملعونۃ ملعون ما فیہا الا ما کان للہ۔ یہ ترمذی کی روایت یہی ضعیف ہے، مفہوم ملتا جلتا اوپر سے۔ دنیا ملعون ہے اور دنیا میں جو کچھ ہے ملعون ہے سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ جو چیز اللہ تعالیٰ کے لیے ہو اسی میں اللہ تعالیٰ کی خیر و برکت ہوا کرتی۔ اللہ المستعان۔ کیا کرنے کی ضرورت؟ اللہ سے مدد مانگی لے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے، ایسے لوگوں سے بچے جو گناہوں کی طرف لے جاتے، ایسی مجلس اور محفلوں سے بچے جن میں ایمان محفوظ نہ رہتا۔
दोस्त हो जिसे देख के अल्लाह याद आए तो आप अपनी दोस्ती की क्राइटेरिया देख लें, पहचान कर लें। असल में ये कि हम सबको डिसीजन ये लेना है कि गलत काम नहीं करने, किसी का भी साथ नहीं देना गलत कामों में, चाहे माँ बाप हो, बहन भाई हो, दोस्त हो, कोई भी। नेकी में तावन करना है, बुराई में किसी से भी तावन नहीं करना। चाहे कोई नाराज होता है या राजी, अगर कोई वक्ती तौर पर नाराज भी हो जाएगा ना और हमने अल्लाह को राजी कर लिया तो अल्लाह उसको भी हमसे राजी कर दे। लेकिन अगर अल्लाह को नाराज करके उसको राजी किया तो अल्लाह भी नाराज और अल्लाह उसको भी हमसे नाराज कर देगा किसी से। ये बताइए कि जादू का शिर्क से क्या ताल्लुक है? हम शिर्क का बाब पढ़ रहे थे तो उसका ज़ेली बाब है जादू, क्या कनेक्शन है? यानी जादू में कुछ ऐसे आमाल किए जाते हैं जो शिर्क के ज़मन में आते हैं, जिसमें गैर अल्लाह से मदद मांगी जाती है, जैसे शयातीन वगैरह। और अल्लाह ताला की सिफत तसर्रुफ जो है, अल्लाह ताला की जो कुदरत है, ताकत है मुख्तलिफ कामों में तसर्रुफ की, वो दूसरों से मंसूब कर दी जाती। बाज़ औक़ात जादूगर ये भी शो करते हैं कि वो गैब का इल्म जानते हैं, अपने आप को नफा और नुकसान का मालिक समझते हैं, यानी दूसरों को नफा या नुकसान पहुंचाने का दावा करते हैं कि हम जादू के जरिए कोई चीज हासिल कर लेंगे या फिर किसी को कोई नुकसान दे सकेंगे। हालांकि ऐसा मुमकिन नहीं जब तक कि अल्लाह ताला न चाहे। तो दरअसल इसमें बहुत सा अकीदे का बिगाड़ है। जादूगरों के अलावा और किन के पास जाना शिर्क का सबब बन सकता है? काहिन किसको कहते हैं? मसलन जो गैब की खबरें देते, पेशन गोइयां जो कर रहे होते हैं। फिर गैब की खबरें देने वालों में कौन कौन शामिल है? नजूमी क्या करते हैं? वो किसके जरिए खबरें पहुंचाते हैं? सितारों को जरिया बनाते हैं, सितारों की रफ्तार या मुख्तलिफ स्टार्स या जो सैयारे होते हैं उनके जरिए। बुर्ज, वो जो बुरूज, सूरत बुरूज से उसकी दलील लेते हैं, हालांकि उसमें तो कोई ऐसे जिक्र नहीं। और कौन होते हैं जिनके पास जाकर इंसान शिर्क का मुर्तकिब होता है? फालगीर, यानी जो फाल निकालते हैं। फाल के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है? परिंदे, तोता वगैरह को। अच्छा, और पामिस्ट, यस, जो हाथ की लकीरें देखते हैं, इसमें क्या बुराई है? हाथ की लकीरें देखना तो एक साइंस है, एक इल्म है, एक फन है, तो इसका क्या ताल्लुक है शिर्क से? जी, मुस्तकबिल के बारे में किसी भी चीज के इल्म का दावा करना दुरुस्त नहीं, क्योंकि कल क्या होने वाला है कुरान मजीद में आता है, मा तदरी नफ्सुन माज़ा तक्सिबु गदन, किसी को नहीं पता कि उसने कल क्या करना है। लिखा है कुरान में, किस सूरत में आई? सूरत लुकमान, उसके आखिर में आता है। तो जब अल्लाह ही को पता है कि कल क्या होना है, तो हम किसी के आगे क्यों हाथ फैला के अपना हाल वहां से जानने की कोशिश करते हैं? और कौन सा तरीका होता है? रुमाल या जायचे बनाने वाले वो क्या करते हैं? लकीरें खींच के डिबियां बाजुकत बनाते हैं और उसमें निशान लगाते हैं कलर, और फिर जो आखिर में आके पता चलता है कि अगर एक डिब्बी खाली रह गई या ऑड नंबर निकला, अल्लाह आलम तरीका क्या होता है, लेकिन उससे भी गैब की खबर मालूम करना कि ये काम हो या ना हो, करना बेहतर है या नहीं करना चाहिए। और कार्ड्स के जरिए और क्या करते हैं? मसलन कभी आपने देखा कि लोग कॉफी के ऊपर तकदीर पढ़ रहे होते, कॉफी के कप पे, तो उसके ऊपर जो झाग बनती है उन लकीरों में, बालों में बाल देख के कुछ बताते हैं, और हेड देख के, वो तो चले फिर भी फरासत और समझदारी और इंसान के चेहरे को एक देख के एक अंदाजा हो जाता है कि शरीफ इंसान है या कोई बदमाश है, वो इल्म फरासत कहलाता है। उसका गैब से ताल्लुक नहीं होता, वो सिर्फ चेहरे की जाहिरी अलामात को देखकर, जैसे कुरान मजीद में कहा है ना कि गरीब लोगों को जिनको सदका देना चाहिए उनको कहाँ से पहचाना जाए? तारिफुहुम बिसीमाहुम, तो उनके चेहरा देख के, उनकी पेशानी देख के तुम पहचान जाओगे। यानी जाहिरी असरात से कुछ पहचाना, लेकिन उससे ये खबरें देना कि इसका फ्यूचर क्या होगा, ये दुरुस्त नहीं। देखिए, कोई भी जो किसी चीज का दावा करे ना, उसको एक ही जुमला बोला करे, उल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम अपने इस दावे में सच्चे हो तो हमें कोई दलील दे दो, हम भी मान जाएंगे, हमें कोई मुश्किल नहीं। और अगर कोई दलील नहीं है तो क्या किसी इंसान को ये बात ज़ेब देती है कि वो किसी की तबाही का फैसला करे? क्या आपको हदीस मालूम है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो किसी के बारे में कहे कि वो तबाह हो गया, वो खुद उस सबसे बढ़ के हलाक होने वाला है। हमें किसी के बारे में भी कोई हक नहीं दिया गया कि हम उसके मुस्तकबिल या जन्नत या जहन्नम के फैसले करें कि वो कहाँ जाने वाला है।
یا اس پہ کیا گزرنے والی. اصل چیز یہی ہے کہ آپ کے پاس معیار ہونا چاہیے اور اس کے مطابق آپ پھر چیزوں کو پرکھیں. جی علم العادات سے بھی لوگ کچھ مستقبل کی پیشن گوئیاں کرتے رہتے ہیں، ڈیٹ آف برتھ سے یا ناموں کے حروف کے اعداد کو جمع تفریق کر کے کہ یہ نام رکھنا اچھا ہے یا نہیں. ان چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. جی ویدر اپ ڈیٹس جو ہوتی ہیں یہ اسباب کے ذریعے ہوتی ہے. انہوں نے ایسے آلات اور مشینیں لگائے ہوتے ہیں جس سے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہواؤں کا رخ کدھر جا رہا ہے، یا سیٹلائٹس کے ذریعے زمین کے اوپر جو مختلف جگہوں سے بادلوں کی موومنٹ ہوتی ہے ان کی رفتار دیکھ کے کچھ اندازہ صرف کیا جاتا ہے کہ کتنے گھنٹے میں کس جگہ تک پہنچ جائے گا تو وہاں بارش ہونے کا امکان ہے. یہ علم غیب سے تعلق نہیں رکھتا. علم غیب تب ہوتا یہ جب وہ بغیر کسی ذریعے کے یہ بتاتے کہ بارش ہونے والی. مثلا آپ کو بخار ہے اور کوئی شخص صرف دیکھ کے آپ کو کہے کہ آپ کو بخار ہے بغیر کسی طریقے کے، تو ہاں شکل سے اور چہرے سے اگر وہ کچھ علامات ظاہر ہو رہی ہیں کہ وہ سرخ ہے، ایک ڈاکٹر اور تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہے تو وہ ایک علم کی بنیاد پہ کہہ رہا ہے، غیب دانی کا وہ دعویٰ نہیں کر رہا. یا وہ تھرمومیٹر لگا کے آپ کو ٹمپریچر بتا رہا ہے. تھرمومیٹر لگا کے کوئی اگر بتاتا ہے کہ آپ کو یہ بخار ہے یا فلاں بیماری ہے، یہ بعض لوگ نبض دیکھ کے بتاتے ہیں، تو وہ جو آپ کی ہارٹ بیٹس ہوتی ہیں، یہ جسم کے اندر کی گرمی سردی کا جو مزاج ہوتا ہے اس سے بعض بیماریوں کی نشاندہی ہوتی ہے. یہ سب اسباب کے ذریعے ہے. غیب دانی بدون اسباب یا صرف تیر تکے کی بنا پر کوئی بات کہنے کو کہتے ہیں، تو یہ شرک میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ جو آتا ہے نا قرآن مجید میں کہ کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ کس جگہ مرے گا، کہاں فوت ہوگا، کسی کو نہیں پتا. کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان کی موت لکھی ہوتی ہے تو وہ خود بخود وہاں پہنچ جاتا ہے. اور اسی طرح کہ کوئی مادہ کیا جنے گی. اب بغیر آلات کی مدد کے اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے تو یہ شرک ہے. لیکن اگر آلات کے ذریعے کوئی چیز معلوم کرتا ہے تو وہ اندازہ درست بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا. جیسے ویدر کی پریڈکشن بعضوں کا درست نہیں ہوتی، وہ صرف ایک اندازہ ہوتا ہے اور وہ ایک ذریعے سے ہوتا ہے، ایک مشین کے ذریعے دیکھ کے بتاتے ہیں. جی مثلاً آپ کسی کو دعا دیتے ہیں یا اللہ اس شخص کو صحیح کر دے، اللہ اس کو صحت دے، اللہ اس کو صحت، یا اللہ اس کو صحت دے. اب ان الفاظ میں کیا ہے؟ دعا ہے نا، لیکن اردو میں بول رہے ہیں، مانگ اللہ ہی سے رہے. تو کوئی بھی ایسا لفظ جس میں اللہ ہی کو پکارا جائے، چاہے وہ عربی زبان کا لفظ ہو یا غیر عربی کا، اگر اللہ سے مانگ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے. کوئی اسرار الفاظ نہیں ہونے چاہیے، دعائیہ الفاظ ہو سکتے. تجربے اور مشاہدے کی بنا پر اگر کسی چیز کا ایک احساس ہو رہا ہو تو وہ ایک اور چیز ہے، وہ سبب ہے. اس میں جس چیز کے اندر ایک سبب ہے وہ تو ٹھیک ہے. نیکسٹ آگے شروع کرتے ہیں. درخت، پتھر یا قبر وغیرہ سے برکت حاصل کرنا. کیا آپ میں سے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جہاں کوئی نیک شخص دفن ہو وہاں برکت ہوتی؟ کیا ہم کسی بھی نیک شخص کے بارے میں یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ وہ واقعی کامیاب ہو گیا اور وہ اپنی قبر کے اندر واقعی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں ہے؟ کسی کے بارے میں ہم فیصلہ کر سکتے ہیں؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ. اب ذرا تم بتاؤ، تم نے کبھی اس لات اور عزا اور تیسری ایک اور دیوی منات کی حقیقت پر غور کیا ہے؟ یہ جو ہم نے پڑھا تھا نا صفات میں شرک، اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے الالہ، تو الالہ سے مؤنث اللات بنایا گیا ہے، تو یہ ایک بت کو نام دے دیا گیا. پھر العزا جو ہے یہ العزیز جو صفت ہے اللہ کی اس سے مشابہ. یہ کچھ دیویوں کے نام تھے جو اہل عرب نے رکھے ہوئے تھے. سورۃ النجم کی آیت ہے. اب ذرا بتاؤ تم نے کبھی اس لات اور عزا اور تیسری ایک اور دیوی منات کی حقیقت پر غور کیا ہے کہ ان کی کیا حقیقت ہے؟ جیسے ہمارے ہاں مختلف بزرگوں کے اصل نام کے علاوہ کچھ نام ان کو دے دیے جاتے ہیں اور وہ صفاتی نام ہوتے ہیں. ان ناموں میں بھی شرک ہوتا ہے. مثلاً کسی بزرگ کا کوئی صفاتی نام بتائیے. غوث اعظم، ان کا اصل نام کیا تھا؟ عبد القادر جیلانی. انہوں نے اپنا نام کیا رکھا ہوا ہے کہ وہ القادر جو اللہ کی صفت ہے ان کے بندے، اور بندوں نے ان کا نام کیا رکھ دیا کہ وہ سب سے بڑے فریادیں سننے والے، لوگوں کی مشکل آسان کرنے والے. تو یہ کیا ہے؟ دراصل صفاتی شرک، صفات میں شرک ہے. اللہ کی صفات میں کسی اور کو شریک کر رہا ہے. بہرحال لات کے بارے میں علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں لات ایک سفید پتھر تھا جس پر خوب نقش و نگار کیا گیا تھا. اس کو ایک مکان میں سجا بنا کر رکھا گیا تھا اور اس مکان کے ارد گرد ایک بہت بڑی اور مضبوط چار دیواری بنائی گئی تھی جس کو خوبصورت پردوں سے سجایا گیا تھا. اس کے باقاعدہ پجاری اور پروہت تھے
یہ اہل ثقیف کا بت تھا۔ تمام عرب اس پر فخر کیا کرتے تھے۔ دراصل لات نیک شخص تھا، حجاج کرام کو ستو پلایا کرتا۔ جب فوت ہو گیا تو لوگوں نے اس کی قبر کو اپنے مقاصد کے لیے اختیار کر لیا اور آہستہ آہستہ اس کا بت بنا کر پوجا شروع کر دی۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو اس کی گرانے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے پہلے تو اس کو مسمار کیا، یعنی گرایا، اور پھر آگ لگا کر جلا دیا۔ جس طرح بنو ثقیف نے پتھر اور قبر دونوں کی الوہیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی عبادت شروع کر دی تھی، یعنی پتھر اور قبر کو الہ بنا رکھا تھا۔ اسی طرح آج کل لوگ قبروں پر بڑے بڑے کتبے اور اونچی قبریں بھی بنا لیتے ہیں اور وہاں عبادت شروع کر دیتے ہیں۔ اور جیسے یہ انہوں نے کیا ہوا تھا نا کہ اس کو سجایا ہوا تھا اور پھر پردے لٹکائے ہوئے تھے اور بہت اہتمام کیا ہوا تھا اور لوگ اس سے بہت محبت کرتے تھے اس جگہ سے۔ پھر اسی طرح العزا کے بارے میں علامہ ابن جریر یوں لکھتے ہیں، عزا ایک درخت تھا جس کو 4 دیواری میں گھیر لیا گیا تھا۔ اس کو بہت خوبصورت پردوں سے مزین کیا گیا تھا۔ یہ درخت مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان ایک وادی نخلہ میں تھا۔ قریش مکہ اس درخت کی بے انتہا عزت اور توقیر کرتے تھے۔ یہ پتھر اور درخت دراصل نشان کے طور پر تھے جن کی دراصل قبریں یا جگہ بنائی گئی تھی، لوگوں کی زیارت گاہیں۔ امام نسائی اور ابن مردویہ ابو طفیل سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ فتح کر لیا تو سیدنا خالد بن ولید کو وادی نخلہ کی طرف بھیجا کہ جا کر عزا کو کاٹ دے۔ خالد جب وادی نخلہ پہنچے تو دیکھا وہاں 3 درخت تھے، تینوں کو انہوں نے کاٹ دیا اور مکان کو بالکل مسمار کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوبارہ جاؤ، تم نے کوئی کام نہیں کیا۔ سیدنا خالد دوبارہ وہاں پہنچے تو عزا کے پجاریوں نے انہیں دیکھتے ہی پہاڑ کی پناہ لی اور یا عزا کے نعرے بلند کرنے لگے۔ سیدنا خالد اس مقام کے قریب گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عورت بالکل برہنہ حالت میں ہے، ننگی ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور مٹی اٹھا اٹھا کر اپنے سر پر ڈال رہی۔ سیدنا خالد تلوار کے وار سے اس کا کام تمام کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر تمام واقعہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی عورت عزا تھی۔ یہی صورتحال یہ اس سے بھی بڑھ کر آج کل اولیاء کی قبروں اور مزاروں پر دکھائی دیتی ہے۔ قبروں مزاروں پر رنگ برنگی پٹیاں، کپڑے، چادریں، چراغاں، عجیب و غریب کرامات کی نسبت اور بجائے عبرت کی جگہ ہونے کے اسے زیارت گاہ میں تبدیل کرنے کا عمل، یہ سب سرگرمیاں بظاہر خوبصورت مگر شرک کا باب کھول کر اس میں داخل کرنے والی۔